اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں حاضر ہوتے رہیں گے، علماء کے نئے پینل کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ روزانہ، اور کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے زیادہ قرآن کریم سے قربت حاصل کر سکیں، اور قرآن کریم ہمیں کس طرح جیتا جاگتا چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے اس کو خود پر نافذ کریں۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے موضوعات گفتگو میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، مزید آئیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع، کہ ہمارا دین ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان گھرانہ کہتے کسے ہیں۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ وہ گھرانہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے دین، گھر اور خاندان، اس کی ہماری دین میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ گھروں میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے۔ ہمارے گھروں میں کیا تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے؟ گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ بہت ساری باتیں گفتگو میں آئیں گی، سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت ممتاز اور مقبول نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ آج کے جملہ مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب۔ محمد صدیق اسماعیل صاحب، بس یہ نام ہی کہہ دینا کافی ہے۔ خواتین و حضرات، نسل در نسل نعت خوانی کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے، بلکہ میں اس کام کو کہتا ہوں احسانات، آپ کے احسانات نسلوں پر مرتب ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدیق اسماعیل صاحب کو سلامت رکھے۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا، بلکہ عالمی شہرت یافتہ نام۔ روح رمضان ٹرانسمیشنز میں ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ ہی کی تلاوت سے ہم اپنی ٹرانسمیشنز کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
كل امرئ بما كسب رهين اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے ہمارے معزز علماء، لیکن ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ زمان تمہارے لیے ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی، مفتی ارشاد احمد اعجاز، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم صدیق اسماعیل اور قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا مسلمان گھرانہ، تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز علماء تشریف فرما ہیں، پاکستان کے جید علماء الحمدللہ روح رمضان میں تشریف لاتے ہیں، اور اس پورے ماہ مبارک میں ہم قرآن کریم کے موضوع پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے۔ گفتگو کیا کرواتے ہیں، بلکہ ان معزز علماء سے سیکھتے ہیں، اور قرآن جو کہ ہمیں ڈھنگ سے جینا سکھاتا ہے، وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے، قرآن کریم سے قربت کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ خواتین و حضرات، صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام
ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نظر سے چوم لو ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر
हाजिर गुलाम हो जाए। जज़ाकल्लाह सिद्दीक़ भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आगाज़ कर रहे हैं आपसे। इरशाद फरमाइए कि मुसलमान घराना जो हमारा मौजू, इंट्रो में मैंने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले कि मुसलमान घराना कैसा होता है, उससे पहले आप ये हमें तालीम कर दीजिए कि एक मुसलमान घर दीन की निगाह में कितना अहम है, एक ख़ानदान कितना अहम है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर के ऊपर उर्दू का ज़ुबान का दामन अरबी के लिहाज से बड़ा तंग है। उसके मुकाबले में अरबी में या उसरा की लफ्ज़ इस्तेमाल होती है या आयला की। आयला ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है इस माना में कि अहादीस में ज़्यादा ये लफ्ज़ आया। और घराने का ये तसव्वुर कि वो एक मियाँ एक बीवी और उसके 1-2-3 बच्चों के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस्लाम में आयला का या घराने का ये तसव्वुर बिल्कुल मौजूद नहीं है। इस्लाम से जो हमें तसव्वुर मिलता है, जिसे हम उर्फ़ आम में एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, जिसमें बाप और दादा भी उसमें शामिल हैं, और ये शख्स के जिसको बाप कहा जाता है बच्चों का, उसके ऊपर जैसे बच्चों की किफ़ालत और बच्चों का नफ़क़ा जो है वो वाजिब है, उसी सूरत से अपने माँ बाप का उनका ख़याल रखना वो भी उसके ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है। इन्हें वो ये नहीं कर सकता कि वो वालिदैन को किसी भी बहाने से कि उनके पास तो ख़ुद पैसा है या ये है वो है, वो अपने उनके नफ़क़े से और उनका ख़याल रखने से, उनके चीज़ों की देखभाल करने से माज़ूर नहीं हो सकता। उसे हर हाल में उनका ख़याल रखना है, वो करना है। अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं उसके, तो उन सब बेटों के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने हद्दल मक़दूर उनका ख़याल रखें। तो इस तरह से ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है कि जहाँ सब एक दूसरे का ख़याल रखने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक मियाँ एक बीवी और उनके 2 बच्चों पे, 3 बच्चों के ऊपर, 4 बच्चों पे मुश्तमिल घराने का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। आयला के लफ्ज़ में जहाँ साथ रहने का तसव्वुर है, उसके साथ साथ एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठाने का भी तसव्वुर है। यानी ये नहीं है कि फैमिली का मतलब ये हुआ कि शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बस अब रह रहे हैं साथ। नहीं, ज़िम्मेदारी का एहसास होना, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की सही करना, ये सब लफ्ज़ आयला में उसमें शामिल है। आपने इसमें साबिक़ा जो लगाया तो वो ये कि मुसलमान घराना, तो ये तो घराना हो गया। मुसलमान घराने का मतलब ये है कि मुसलमान यानी इस्लाम में जो घराने का तसव्वुर है, और फिर उसमें हर फ़र्द जो है वो अगर मुसलमान हो तो क्या ही कहने कि वो उसमें ज़ाहिर शामिल है। लेकिन हमें कुरान मजीद से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये तालीम भी मिलती है कि अगर औलाद मुसलमान हो गई और माँ बाप में से दोनों या कोई एक जो है वो गैर मुस्लिम रहा कुछ अरसे तक या अपनी ज़िंदगी में, तो भी वो अपने हुकूक़ से, जो उसके हुकूक़ हैं और जो इसके फ़राइज़ हैं, उससे वो गाफिल नहीं हो सकता ये कह के कि वो गैर मुस्लिम हैं, ये वो हैं। क्योंकि सूरह बनी इसराइल में जहाँ आया मुबारका वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन एहसाना बिला क़ैद के आया है। यहीं से बात लेके आगे बढ़ेंगे, वबिल वालिदैन एहसाना। लेकिन इसके लिए एक तरबियत दरकार है। वालिदैन वो तरबियत दें औलाद को, ताकि फिर औलाद इस काबिल हो कि वो कुरान करीम के माना मफ़ाहिम समझे और दुआ मांगे। आगे चल के बात हो रही है ना, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन और हज़रात, मुसलमान घराना कैसा होता है? हमारा दीन एक घराने को, मुसलमान घराने को कैसा देखना चाहता है? हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम कर रहे हैं।
بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے بات کروائیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، مفتی ارشاد احمد حجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ آج کا موضوع مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی، ایکسٹینڈڈ فیملی ذرا اور آگے بات چلی گئی، عائلہ اور آگے بات چلی گئی، لیکن ہم موٹی موٹی باتیں کر رہے ہیں سب۔ ایک گھر ہے ہمارا، ایک خاندان ہے ہمارا، اس خاندان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، بریک سے پہلے جو آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں جو بھیجا تو خاندان کی شکل میں پیدا کیا۔ خاندان کی طرح انسان رہتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بڑی فیملی کا تصور ہوتا ہے، عائلہ کا، ایکسٹینڈڈ فیملی کا۔ جی ہاں۔ تو انسان ابتدا سے لے کر آج تک جو اس کے سر پہ بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوں، دادا ہوں، جو بھی ہوں، ان کی ایک ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ان کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں ذمہ داریوں میں آتی ہیں، اس میں قرآن کریم قوا انفسکم و اہلیکم نارا کہہ کر اضافہ فرما رہا ہے کہ یہ سمجھنا کہ اولاد کو تربیت دینا، اس کو پال پوس کے بڑا کرنا، اس کو کھانے کمانے کا سکھانا، اس کو کمانے کا طریقہ سکھانا، اس کی شادی کرنا، یعنی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک بحیثیت انسان ہونے کے جو اس کے جسمانی تقاضے رکھے ہیں، جو علم کے لحاظ سے تقاضے رکھے ہیں، تربیت کے، ان کو پورا کرنا ساری دنیا، ساری تہذیبوں، سارے مذاہب تمدن کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک مسلمان گھرانے کی جو تربیت ہوگی، اس کا جو منہج ہوگا، طریقہ کار ہوگا، اس کے اندر جہاں پر اس کو اچھے اخلاق کی تعلیم شامل ہے، وہاں حلال حرام کی تمیز شامل ہے، وہاں اپنے اللہ کی معرفت اور خدا شناسی کرانا شامل ہے اس میں، اور اس کے اندر یہ بتانا شامل ہے کہ حلال اور حرام کیا چیز ہے، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ایمانیات کا حصہ ہیں کہ اس دنیا میں کیا ہے اور اس دنیا کے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان گھرانے کے اس میں شامل ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم مسلمان گھرانے کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں تو بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر دنیا کی تربیت کوئی داخل نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اچھا خاندان بنانا جس کے اندر اس کو اخلاقیات کا بھی علم ہو، دینیات کا بھی علم ہو، معاشیات کا بھی علم ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ طرز معاشرت پتہ ہو، سیوک سینس ہو، یہ ساری چیزیں مسلمان گھرانے کا تقاضا ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تربیت دو، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اتنا اصرار فرماتے ہیں، اور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، یا یہ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب مکارم اخلاق کے لیے ہے تو آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے زیر نگرانی لوگوں کی مکارم اخلاق کی تربیت کے پابند ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ایک نگہباں ہے، اور اس طرح ہے جیسے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کی زیر نگہبانی اور اس کی زیر نگرانی جتنے بھی لوگ ہیں، اس کے بچے ہوں، پوتے ہوں، اور بھی کوئی زیر ماتحت ہوں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھا مسلمان خاندانی وہ ہے کہ جو اس طور پر بڑا ہوا ہو کہ اس کے اندر اخلاق اچھے ہوں، معرفت خدا اچھی ہو، دین کے حلال اور حرام کی تمیز ہو، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے برتنے کا قرینہ ہو، اجتماعی اور انفرادی زندگی کے اندر دین کو اپنے نافذ کرنے کا اس کو سلیقہ آتا ہو، یہ مسلمان گھرانہ۔ اولاد کو مقصد زندگی بتا دیا جائے کہ ہمارا کام صرف یہ کھانا پینا سونا جاگنا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ کیوں بنایا ہے۔ بالکل، ملک اور ملت کے لحاظ سے ہماری ذات کس قدر نافع ہو سکتی ہے،
یہ ایک مسلمان گھرانے کی بنیادی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، محض انفرادی اور یہی نہیں، اجتماعی رخ پر۔ سبحان اللہ، اجتماعی انفرادی رخ پر بھی اور اجتماعی رخ پر بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی بات جاری رہے گی، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ خواتین و حضرات، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو اور اپنے عیال کو آگ سے بچاؤ، یہ مسلمان گھرانے کی نشانی ہے جو مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم کیا۔ مقصد حیات اپنی اولاد کو بتایا جائے، کیا یہ چند ٹکوں کی نوکری کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر دینا، کیا یہ مقصد حیات ہے ہمارا؟ اولاد کو یہ بھی بتایا جائے کہ تم محض ایک عام انسان نہیں ہو، تم مسلمان ہو اور تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے ہم رکھیں گے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ تربیت اولاد والد کی ذمہ داری ہے یا والدہ کی یا دونوں کی؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب اور قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب۔ بات ہو رہی ہے مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کو آگے بڑھایا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، مقصد زندگی، اللہ اکبر، اولاد کو بتایا جائے، تربیت اولاد کس کی ذمہ داری ہے؟ ارشاد۔ کہ جو آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی، آپ نے بھی کی، مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیہ مبارکہ ایک عجیب نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم تربیت سے عرف عام میں مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ بات سکھائی جائے، یہ بات سکھائی جائے، یہ بات بتائی جائے، یہ بات بتائی جائے، یعنی لرن کرنا جو ہے وہ تربیت کا حصہ ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ان لرن کرنا جو ہے وہ تربیت کا اس سے بڑا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ کار نبوت کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کارۂ منصبی اجمالاً بیان ہوئے، وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ جو بری رسوم رائج ہیں ان کو ختم کرنا، جو بری عادات ہیں جو غلط، وہ ان کو ختم کرنا، جو غلط عقائد ہیں ان کو دور کرنا، جو اعمال کی خرابی ہیں ان کو ٹھیک کرنا، یہ سب کے سب، اور وہ اعلیٰ حاصل القیاس سے۔ وقع سے یہ لفظ بچانا، بچاؤ اپنے کو نار سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب، اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، اخلاق کی اہمیت، مقصد زندگی کی اہمیت یہ سب بتائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ کیا تمہیں نہیں کرنا ہے، سبحان اللہ، ان لرن تمہیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، جو تم معاشرے سے سیکھ رہے ہو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سیکھ رہے ہو، جو انفارمیشن آئی آگے بڑھا دی یا اس کے مطابق اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیا، وہ جو ایک فلٹر ہے جو تقویٰ کے صورت میں ہمارے اور آپ کے ساتھ لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے، جو عمل ہے، جو عقیدہ ہے، وہ اس میں سے چھن کے آنا چاہیے، وہ ہوگا۔ تو اسی لیے شروع میں یہ لفظ جو ہے استعمال کیا گیا کہ جہاں تربیت کا اس پہلو پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ تمہیں نہ سیکھنی ہے، نہ برتنی ہے، نہ اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے، اور اگر تمہاری کریکٹر کا جز بن گئی ہیں تو ان کو آہستہ آہستہ تمہیں یا مطلق تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ والد کی ذمہ داری ہے یا والدہ کی ذمہ داری ہے، تو یہ ذمہ داری دونوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زوج اور زوجین کی لفظ قرآن مجید میں آئی ہے، خود زوج کے لفظ میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یہ اس کا زوج ہے، وہ اس کا زوج ہے، اور وہ زوج ہی ہے کہ جو
आयले को, उसरा को कायम करता है और उसके ज़रिए से वो औलाद जो है वो आगे बढ़ती है। जहाँ तक घरेलू आदाब और ये सब सिखाने का ताल्लुक़ है तो वो ज़ाहिर है कि माँ सिखाएगी। टेबल मैनर्स जो हैं वो माँ सिखाएगी, उसके स्कूल से वापस आता है तो उसके साथ बैठ के खाना खाता है या वो खिलाती है। लेकिन जब वो जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के सिलसिले में आया मुबारक है कि जब वो दौड़ने के काबिल हो गया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो फिर हज़रत इब्राहीम जो हैं वो उनको लेकर जाते हैं उस बड़े मकसद की तामीर के लिए और उसके लिए कि जिसको हम आज खाना काबा सुभान कहते अल्लाह। हैं। यानी जैसे उम्र गुजरने के साथ साथ बच्चे वालिद की जिम्मेदारी जो है प्रैक्टिकल मैदान में फिर वो बढ़ती चली जाती है कि किस तरह से करना है, सुभान क्या अल्लाह करना है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसके लिए एक बात जो इंतहाई ज़रूरी बल्कि नागुज़ीर है कि औलाद को वक्त दिया जाए, औलाद के साथ गुफ्तगू हो। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब यही गुफ्तगू रहेगी जारी। ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे सिद्दीक़ इस्माइल साहब से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत की सआदत हासिल करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी, मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़, सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सिद्दीक़ इस्माइल और क़ारी कुरान मोहतरम क़ारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। वक्त है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का, और हमें हासिल हैं मोहतरम सिद्दीक़ इस्माइल साहब। आपकी यहाँ मौजूदगी किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। सिद्दीक़ भाई अता फरमाइए। अनिक भाई, जो इससे पहले मैंने नात पेश की जी क़िबला डॉक्टर साहब की फरमाइश थी, और ये कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। ये एक इस्तिगासा पेश किया है कि मौजूदा हालात में हम इस बार हाज़री की कौन तमन्ना नहीं रखता। जी हाँ। अल्लाह ताला एक कलाम अब आपकी फरमाइश पर मैं पेश करना चाहता हूँ। हज़रत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अता का फरमाइए। ये कलाम ही उन्होंने मदीने पाक में लिखा है, और जो मंज़र बयान किया है, अल्लाह ताला हमें फिर से वो मंज़र देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा। वरफ़ाना लका ज़िक्र का तस्वर लेकर हम नजर गुंबदे खजरा पे जमाए हुए हैं। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। अश्क आँखों में तो हो तो पे दरूद और सलाम। अश्क आँखों में तो हो तो पे दरूद और सलाम। तेरे मुश्ताक भी क्या रंग जमाए
ہوئے ہیں، تیرے مشتاق بھی کیا رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یا رسول اللہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق بھائی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے؟ ہاں، بس ہم ایک جملہ مفتی صاحب کی اجازت سے عرض کریں گے۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اولاد کے لیے کیا تمنا کی بات کر رہے تھے نا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب تمنا حضرت ابراہیم کیا کرتے ہیں؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
قال لا ینال عہد الظالمین، تمنا یہ کرتے ہیں کہ میری اولاد بھی زمانے کی امام بنے، جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں بنے گی، لیکن اس میں جو مشرک اور ظالم ہیں ان کو یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک، تو باپ اپنے اس میں قد میں جتنا بڑا ہوتا ہے ٹھیک۔ اپنے بچوں کے لیے وہ تمنا بھی اپنی ضروریت کے لیے اتنی ہی بڑی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اور دعا آ رہی تھی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو جب میری تربیت نہیں ہو پا رہی میری اولاد کی میرے ذریعے، تو یہ میری اولاد، میری عیال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ٹو ڈوز کنکلوڈ فرما دیجئے، آج ہم نے کیا سیکھا؟ ارشاد۔ لیکن انیس صاحب آج ہم نے یہ سیکھا کہ اولاد کی تربیت کے اندر جہاں ہمیں ان کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور دنیا میں ان کو کارآمد بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام علوم ان کو سکھا دیں، اس طریقے سے ہمارے لیے بڑا ضروری اور لازم ہے کہ ہم آخرت کی تعلیم دیں۔ یہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر پوچھا ماذا تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ تو یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف یہ پوچھ رہے تھے کہ نماز، بلکہ یہ تھا کہ کس کے آگے تم سجدے کیا کرو گے، کس کے آگے تمہاری گردنیں جھکا کریں گی، کس کی سنا کرو گے، کس کی مانا کرو گے۔ تو یہ اولاد کے بارے میں یہ فکر رکھنا کہ جب ہم دنیا سے اٹھیں تو اولاد کم سے کم دین کی طرف متوجہ ہو، خدا شناس ہو، خدا بیزار نہ ہو، خدا کے حلال اور حرام کی فکر کرنے والی ہو، اور خدا کی طرف رجوع کرنے والی ہو، گناہ کی صورت میں استغفار کرنے والی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی دنیا کی تربیت و تعلیم جو ان کے لیے درکار ہے وہ بالکل ان کو دی جائے، لیکن ساتھ ساتھ خدا شناسی بھی ان کو سکھائی جائے۔ صرف یہ نہیں کہ جب تمہیں بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد تم کچھ متوجہ ہو جانا، نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی جوانی میں، اپنی ادھیڑ عمری میں، اپنے بڑھاپے میں خدا کو نہیں بھولنا، خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولنا، ان کے حقوق کو فوقیت دینا، اس کو آگے رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا جو یہ پرچم ہے اس کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کے ذریعے منتقل کرتے رکھنا اور بلند رکھنا۔ سبحان یہ اللہ، بنیادی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دین کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا۔ کبھی جھکنے نہیں دینا۔ بڑا ممنون آپ کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب بڑا شکر گزار۔ صدیق اسماعیل صاحب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک مسلمان گھرانہ کیسا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان گھرانے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دونوں معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے پینل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔